سلسلہ ہدایات قرآن، سنت اور اہل بیت علیہ السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی مختصر لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہایت پرمعنی سورہ الفلق اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سورہ کا نام الفلق اس کی پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی معنی بنتا ہے پھاڑنا یا شگفتہ کرنا۔ جی، پھاڑنا۔ جی اچھا، یہ سورہ کل 5 آیات پر مشتمل ہے۔ صرف 5 آیات؟ جی ہاں، اور اس کے مکی یا مدنی ہونے میں تھوڑا اختلاف ملتا ہے۔ اکثر مفسرین تو اسے مدنی کہتے ہیں، لیکن کچھ کے نزدیک یہ مکی بھی ہے۔ اچھا۔ مصحف میں اس کی ترتیب 113ویں ہے، اور سورہ الفلق اور اس کے بعد جو سورہ ناس آتی ہے، جی، معوذتین۔ بالکل، ان کو اکٹھا معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ 2 صورتیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ کیونکہ دونوں اعوذ سے شروع ہوتی ہیں۔ جی بالکل، اعوذ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں سے۔ ان صورتوں کی فضیلت پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو یہ صورتیں سکھائیں۔ جی، یہ روایت کافی مشہور ہے۔ جی، اور فرمایا کہ ان جیسی آیات پہلے کبھی نازل نہیں ہوئیں، اور تاکید بھی کی کہ انہیں صبح شام سوتے جاگتے پڑھا کریں۔ سبحان اللہ۔ امام باقر علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ وتر نماز میں معوذتین اور سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے قبولیت کی بشارت ہے۔ ماشاء اللہ، قبولیت کی؟ جی اچھا، اس کی شان نزول کے حوالے سے بھی ایک واقعہ روایات میں ملتا ہے۔ جی، کیا واقعہ ہے وہ؟ کہ ایک یہودی شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی۔ اوہ، اچھا۔ جس کی وجہ سے آپ کو کچھ آپ کہہ لیں جسمانی تکلیف محسوس ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام معوذتین لے کر آئے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ جادی کہاں ہے۔ اچھا، جگہ کی نشاندہی بھی کی؟ جی، ایک کنویں کا بتایا، پھر وہ جادو لایا گیا جو گروہ کی شکل میں تھا۔ گریں؟ جی، گریں، اور پھر ہر آیت پڑھنے پر ایک گرہ کھلتی گئی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ جی، البتہ اس واقعے کی تفصیلات اور خاص طور پر اس بات پر کہ نبی پر جادو کا کس حد تک اثر ہو سکتا ہے، اس پر مفسرین کے درمیان بحث رہی ہے۔ ہاں، یہ ایک حساس موضوع ہے۔ بالکل، لیکن سورہ کا جو اصل مقصد ہے وہ بالکل واضح ہے، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ تو چلیے اس کی پہلی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ ترجمہ، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ کل کہہ دیجئے۔ جی، یہاں حکم دیا جا رہا ہے، اور اس حکم کے پہلے مخاطب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تاکہ ہمارے لیے نمونہ بنے۔ بالکل، تاکہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ قائم ہو۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت طلب کرتا ہوں۔ اور پناہ ہمیشہ طاقتور سے مانگی جاتی ہے۔ جی ہاں، جو پناہ دینے پر قادر ہو، اور یہاں پناہ مانگی جا رہی ہے رب الفلق سے۔ رب الفلق، فلق کا مطلب؟ فلق کا لفظی مطلب ہے پھاڑنا یا شگافتہ ہونا۔ اس کا سب سے عام اور مشہور مفہوم تو ہے صبح کا پھٹنا۔ جی، جب روشنی اندھیرے کو چیرتی ہے۔ بالکل، جب رات کی تاریکی کو چیر کر روشنی نمودار ہوتی ہے۔ قرآن نے بھی اللہ تعالیٰ کو فالق الاصباح کہا ہے، یعنی صبح کو پھاڑ نکالنے والا۔ سورہ انعام میں؟ جی، سورہ انعام آیت 96۔ لیکن فلق کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ آیت اللہ مکارم شرازی وضاحت کرتے ہیں کہ اس میں ہر قسم کی پیدائش داخل ہے۔ ہر قسم کی پیدائش؟ جی، جیسے دانے اور گٹھلی کا پھٹنا اور اس سے پودے کا نکلنا۔ قرآن میں ہے نا، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ ہاں، سورہ انعام میں ہی ہے۔ جی، یا زمین سے چشموں کا پھوٹ نکلنا، حتیٰ کہ تمام مخلوقات کا عدم یعنی نہ ہونے کے پردے کو چاک کر کے وجود میں آنا۔ واہ، یعنی ہر وہ چیز جو کسی رکاوٹ کو چیر کر ظاہر ہو۔ بالکل، ہر وہ چیز جو کسی رکاوٹ، کسی پردے کو ہٹا کر ظاہر ہو، وہ فلک کے مفہوم میں آ سکتی ہے۔ علامہ محسن نجفی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کائنات کی ساری رونق خلق و ایجاد شامل ہے۔ تو رب الفلق کہہ کر گویا اس ذات کی پناہ لی جا رہی ہے جو ہر قسم کی تاریکی، ہر رکاوٹ، ہر بندش کو توڑنے پر قادر ہے۔ بالکل، جو روشنی، زندگی اور وجود بخشنے پر قادر ہے۔ جی۔
کچھ احادیث میں فلک کو جہنم کے ایک کنویں یا قید خانے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھا، جہنم سے؟ جی، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شاید اس کے وسیع مفہوم کا ایک خاص مصداق ہو، یہ اصل مفہوم کو محدود نہیں کرتا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ شر سے پناہ مانگتے ہوئے خاص طور پر رب الفلق کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی پھاڑنے والے، شگافتہ کرنے والے رب کا۔ جی، اس انتخاب میں کیا حکمت نظر آتی ہے؟ کیا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جیسے اللہ رات کے اندھیرے کو چیر کر صبح نکالتا ہے، ویسے ہی وہ ہر شر کی تاریکی کو بھی دور کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ انتخاب ہی پناہ کی قوت اور امید کو آپ کہہ لیں اجاگر کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ تصور ہی بڑا امید افزا ہے۔ بالکل۔ اسی کے ساتھ ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں جو بتاتی ہے کہ کن چیزوں کے شر سے پناہ مانگنی ہے۔ من شر ما خلق، ترجمہ ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا۔ ماخلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا۔ جی، یہ آیت ایک بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ دیکھیں، پناہ مخلوق کے شر سے مانگی جا رہی ہے، نہ کہ خود مخلوق سے۔ اچھا، یعنی مخلوق بذات خود بری نہیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ کی تخلیق بنیادی طور پر بری نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، الذی احسن کل شیء خلقا۔ جی، سورہ سجدہ میں وہ ذات جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا جسے اس نے تخلیق کیا۔ بالکل۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شر کہاں سے آتا ہے؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی وضاحت کرتے ہیں کہ شر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مخلوق اپنے تخلیقی مقصد یا قدرت کے بنائے ہوئے قوانین سے ہٹ جاتی ہے، یعنی انحراف کرتی ہے۔ انحراف سے؟ مثال کے طور پر؟ انہوں نے مثال دی کہ جیسے زہریلے جانور کا ڈنک، وہ بنیادی طور پر دفاع کے لیے ہے، لیکن اگر وہ بلا وجہ استعمال ہو تو شر بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح علامہ محسن نجفی فرماتے ہیں کہ انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا گیا، بہترین ساخت پر، جی، لیکن وہ اپنے اختیار کے غلط استعمال سے گمراہی میں اتنا گر سکتا ہے کہ ابلیس سے بھی بدتر ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ لہٰذا ما خلقہ کا اطلاق عام ہے، اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں جن میں شر کا پہلو پایا جا سکتا ہے۔ یعنی اس میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں شیطانی وسوسے ہو سکتے ہیں، نقصان پہنچانے والے انسان یا جن ہو سکتے ہیں، موذی جانور، تباہ کن حادثات۔ حتیٰ کہ انسان کا اپنا نفس؟ جی بالکل، خود انسان کا اپنا نفس امارہ جو برائی پر اکساتا ہے۔ اس آیت میں ان سب کے ممکنہ شر سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز ظاہر میں شر لگے وہ باطن میں خیر ہو۔ جی ہاں، یہ نقطہ بھی آیت اللہ مکارم نے اٹھایا ہے کہ بعض چیزیں جو ظاہری طور پر شر لگتی ہیں ان کے پیچھے کوئی پوشیدہ مصلحت یا خیر بھی ہو سکتی ہے، جیسے بیماریاں یا مصیبتیں انسان کو غفلت سے بیدار کر دیتی ہیں۔ یہ نقطہ کہ شر تخلیق میں نہیں بلکہ انحراف سے پیدا ہوتا ہے، یہ ہماری زندگی میں پیش آنے والی تکلیفوں اور نقصانات کو سمجھنے میں کتنی مدد دیتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر مصیبت یا برائی خالق کی طرف سے نہیں بلکہ مخلوق کے اپنے فعل یا فطرت سے دوری کا نتیجہ ہے تو اس سے انسان کی ذمہ داری کا احساس بھی بڑھتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور شاید خدا کی رحمت سے مایوسی بھی کم ہوتی ہے۔ کیا اس میں یہ پہلو بھی پوشیدہ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوچا ہے۔ یہ زاویہ نگاہ ذمہ داری کا احساس بھی دیتا ہے اور اللہ کی خیر محض تخلیق پر یقین کو بھی پختہ کرتا ہے۔ جی۔ اب آگے سورہ مزید واضح کرتی ہے کہ کن خاص قسم کے شرور سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تیسری آیت دیکھیے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، ترجمہ اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، یا ایک اور ترجمہ بھی کیا جاتا ہے ہر حملہ آور کے شر سے جب وہ حملہ کرے۔ غاسقن اذا وقب، یہ دو الفاظ اہم ہیں۔ جی، غاسق کا مادہ غسق ہے، جس کے معنی جیسا کہ راغب اصفہانی کے حوالے سے آیت اللہ مکارم نے بتایا، رات کی شدید تاریکی، خاص طور پر آدھی رات کا وقت۔ قرآن میں بھی آیا ہے الا غسق اللیل۔ جی، سورہ اسراء آیت 78۔ اس کا ایک اور مفہوم حملہ آور یا ہجوم کرنے والا بھی ہے۔ اور وقب کا مطلب؟ وقب کا لفظی معنی ہے کسی سوراخ یا گڑھے میں داخل ہونا، گھس جانا یا نفوذ کرنا۔ تو غاسقن اذا وقب کا مطلب کیا بنا؟ اس کا مطلب ہوا رات کی تاریکی جب وہ گہری ہو جائے اور ہر طرف پھیل جائے، یا پھر حملہ آور شیطانی قوت یا شخص جب وہ حملہ کرے یا اپنا اثر ڈالے۔ یعنی دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔
جی، دور ہو سکتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں اکثر آپ جانتے ہیں شیطانی کام، جرائم اور نقصان دہ جانوروں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح ہر پوشیدہ حملہ آور چیز، چاہے وہ نظر نہ آنے والے جراثیم ہوں جیسا علامہ نجفی نے اشارہ کیا، یا کوئی پوشیدہ دشمن کی سازش۔ بالکل، وہ بھی غاسق کے مفہوم میں آ سکتی ہے جب وہ اپنا اثر دکھائے، یعنی اذا وقب۔ گویا یہ آیت ان تمام شرور سے پناہ مانگ رہی ہے جو تاریکی اور پوشیدگی کا فائدہ اٹھا کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو پہلے عام طور پر مخلوق کے شر سے پناہ، اور پھر خاص طور پر اس شر سے جو اندھیرے میں پوشیدگی میں حملہ کرتا ہے۔ یہ ترتیب بڑی واضح ہے۔ جی، اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ خطرات صرف ظاہری نہیں ہوتے، بلکہ اکثر پوشیدہ اور دھوکے سے آنے والے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ بالکل۔ روزمرہ زندگی میں اس پوشیدہ شر سے چوکنا رہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یعنی صرف رات کے اندھیرے سے نہیں، بلکہ جھوٹ، منافقت، دھوکہ دہی جیسی مانوی تاریکیوں سے بھی۔ بہت خوب نقطہ اٹھایا آپ نے۔ یہ یقیناً مانوی تاریکیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جی، اور اگلی آیت ایک اور قسم کے پوشیدہ اور اثر انداز ہونے والے شر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ ترجمہ، اور گروہ میں پھونکنے والیوں یا والوں کے شر سے۔ النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکنے والے، یہ کیا ہے؟ یہاں لفظ ہے النفاثات۔ اس کا مادہ نفس ہے، جس کا مطلب ہے ہلکا سا تھوکنا، جو عام طور پر پھونک مارنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کا ترجمہ پھونکنا یا دم کرنا کیا جاتا ہے۔ اور النفاثاتی جمع مؤنث ہے؟ جی، نفاسہ کا جمع مؤنث ہے، جو مبالغے کا صیغہ بھی ہے، یعنی بہت زیادہ پھونکنے والی یا والا۔ عقد، عقدہ کی جمع ہے، یعنی گریں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جادوگرنیاں؟ جی، اس کی سب سے عام تفسیر وہی جادوگر عورتیں ہیں جو دھاگوں یا رسیوں میں گریں لگا کر ان پر منتر پھونکتی تھیں، جیسا کہ شان نزول کے واقعے میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ کیا اس میں مرد جادوگر بھی شامل ہو سکتے؟ علامہ نجفی کہتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں، اگر یہاں تا مبالغے کے لیے ہو، اور یہ بھی کہ اس سے مراد وہ شریر نفوس یا گروہ بھی ہو سکتے ہیں جو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں یا ان کے ارادوں کو کمزور کرتے ہیں۔ اچھا، وسوسہ ڈالنے والے؟ جی، اور اس صورت میں جمع مؤنث کا صیغہ شاید ان کی کثرت یا ان کی پوشیدہ کارروائیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی نے اس کے کچھ اور معنی بھی بیان کیے ہیں۔ جی، انہوں نے لفظی معنی یعنی جادو کے علاوہ کچھ مجازی معنی بھی بیان کیے ہیں۔ جیسے؟ ایک تو یہ کہ وہ عورتیں جو مسلسل منفی وسوسے ڈال کر مردوں، خاص کر شوہروں کے نیک ارادوں، عقد یعنی پختہ ارادے کو کمزور کرتی ہیں۔ اوہ! دوسرا، وسیع تر مفہوم میں وہ تمام شریر نفوس یا پروپیگنڈا کرنے والے گروہ جو لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈال کر ان کے پختہ عقیدوں اور ارادوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یعنی پروپیگنڈا اور افواہیں پھیلانے والے؟ بالکل، چغل خوروں کی باتیں بھی اسی میں آتی ہیں جو لوگوں کے تعلقات میں گرے ڈال دیتی ہیں۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جادو کا اثر اگرچہ حقیقت کو تبدیل نہ کرے، لیکن انسان پر نفسیاتی طور پر ہو سکتا ہے، جیسے اندھیرے یا مردے کا خوف۔ اور اسلام میں جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جی بالکل۔ آیت اللہ مکارم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس آیت سے جادو ہی مراد لیا جائے تب بھی یہ شان نزول کے واقعے کی صحت کی قطعی دلیل نہیں۔ اچھا؟ یہ صرف اتنا بتاتی ہے کہ ایسے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، جیسے ایک صحت مند آدمی بھی کینسر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اسے کینسر ہو۔ سمجھ گیا۔ گروہوں میں پھونکنا، چاہے وہ جادو کی گروہیں ہوں یا پختہ ارادوں اور تعلقات کی گروہیں، جنہیں وسوسوں اور پروپیگنڈے سے کمزور کیا جاتا ہے۔ جی، اس آیت کی یہ تعبیرات آج کے دور میں جہاں انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا سیلاب ہے، کتنی اہم لگتی ہیں۔ بالکل۔ لفظوں کی طاقت، اثر و رسوخ کا استعمال، چاہے مثبت ہو یا منفی، ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس شر سے پناہ مانگنا گویا اپنے ذہن، اپنے ارادوں اور اپنے تعلقات کی حفاظت مانگنا ہے۔ آپ نے اس آیت کے پیغام کو آج کے حالات سے خوب جوڑا ہے۔ اب ہم اس سورہ کی آخری آیت پر آتے ہیں، جو ایک اور بڑی برائی سے پناہ طلب کرتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔
ترجمہ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسدن اذا حسد، حسد کرنے والا جب حسد کرے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو دیکھ کر یہ آرزو کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اللہ پناہ دے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اسے ایک بہت بری شیطانی عادت کہتے ہیں جو ایمان کی کمزوری، تنگ نظری اور بخل یعنی کنجوسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور علامہ نجفی نے اسے نفسیاتی شکست خوردگی کہا ہے۔ جی، نفسیاتی شکست خوردگی کی علامت قرار دیتے ہیں، یعنی حاسد دوسرے کی کامیابی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ قرآن میں حسد کے شر کو پچھلی آیات میں مذکور شرور کے برابر رکھا ہے۔ یہ اس کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل، اور یہاں قابل غور لفظ ہے اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ اس جب میں کیا خاص بات ہے؟ علامہ نجفی کے مطابق اس کا مطلب ہے جب حاسد صرف دل میں حسد نہ رکھے بلکہ اپنے حسد کو عملی جامہ پہنائے، یعنی جس سے حسد کر رہا ہے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اچھا، یعنی جب وہ ایکشن لے۔ جی، اگر وہ صرف اندر ہی اندر جلتا رہے تو اس کا نقصان تو اسی کو ہے۔ پناہ اس وقت زیادہ ضروری ہوتی ہے جب وہ اپنے حسد کی وجہ سے کوئی قدم اٹھائے۔ حسد کے نتائج تو بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، تاریخ کا سب سے پہلا قتل قابیل کا حابیل کو قتل کرنا حسد کی بنیاد پر تھا۔ صحیح۔ انبیاء اور اولیاء اللہ علیہم السلام کے راستے میں ہمیشہ حاسدین رکاوٹ بنتے رہے ہیں۔ جی۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب۔ بے شک حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آفت الدین الحسد والحج والفخر۔ دین کے لیے آفت، حسد، خود پسندی اور فخر کرنا ہے۔ بالکل۔ دراصل حسد شخص اللہ کی حکمت اور اس کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے فلاں شخص کو نعمت کیوں دی۔ ہاں، یہ تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہوا۔ جی، جیسا کہ سورہ نساء آیت 54 میں اشارہ ہے۔ حسد دوسرے کی نعمت چھیننے کی کوشش میں اکثر خود کو برباد کر لیتا ہے۔ حسد اور غبطہ میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ فرق بھی واضح کرنا ضروری ہے جو امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان المؤمن یغبط ولا یحسد والمنافق یحسد ولا یغبط۔ مومن غبطہ رشک کرتا ہے، حسد نہیں کرتا، اور منافق حسد کرتا ہے، غبطہ نہیں کرتا۔ جی، غیبتہ یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا نہ کی جائے بلکہ ویسی ہی نعمت اپنے لیے اللہ سے مانگی جائے۔ یہ تو اچھی چیز ہے۔ جی، یہ ایک جائز اور حتیٰ کہ پسندیدہ چیز ہے۔ حسد کو ایک ایسی روحانی بیماری کے طور پر پیش کرنا جو ایمان تک کو کھا جائے، واقعی اس کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، اور اذا حسدہ کی قید بھی اہم ہے کہ اصل خطرہ اس وقت ہے جب حسد عمل میں ڈھل جائے۔ صحیح۔ اس سے بچاؤ کے لیے غبطہ یعنی پازیٹیو ایسپریشن کا تصور کتنا مفید ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی خوشیوں پر جلنے کے بجائے ان جیسی بہتری کی کوشش کی جائے اور اللہ سے مانگا جائے۔ جی بالکل، یہ اندر کی منفی سوچ کو مثبت میں بدلنے کا ایک راستہ ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا۔ تو اس سورہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے تو عام طور پر تمام مخلوقات میں پائے جانے والے شر سے، من شر ما خلق، جی۔ پھر خاص طور پر 3 شرور سے، ایک تاریکی میں پھیلنے یا پوشیدہ حملہ کرنے والے شر سے، غاسقن اذا وقب، دوسرا گروہ میں پھونک کر یعنی جادو یا وسوسے سے، ارادوں یا تعلقات کو کمزور کرنے والے شر سے، النفاسات فی العقد، اور تیسرا حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ اپنے حسد پر عمل کرے، حاسدن اذا حسد۔ جی۔ اور یہ ساری پناہ کس سے مانگی گئی ہے؟ رب الفلق سے، اس پروردگار سے جو ہر تاریکی کو چیر کر روشنی لاتا ہے۔ بالکل، ہر بندش کو پھولتا ہے، ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہے اور ہر نئی صبح کا آغاز کرتا ہے۔ یہ نام ہی امید اور حفاظت کی ضمانت ہے۔ بے شک۔ آیت اللہ مکارم شرازی اپنی تفسیر کے اختتام پر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھ، ہمیں خود حسد کرنے سے بچا اور ہمیں نفاسات فی العقد اور رائے حق میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ آمین۔ واقعی اس مختصر سی سورہ میں کس قدر جامع حفاظت کی دعا سکھا دی گئی ہے۔
ظاہری، باطنی، مادی، مانوی، اندرونی اور بیرونی ہر قسم کے شر سے۔ جی، یہ ایک مسلسل یاد دہانی ہے کہ حفاظت کا حقیقی سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بے شک۔ اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید ہم سب کے لیے غور و طلب ہو۔ جی ضرور۔ یہ سورہ ہمیں تاریکی کی مختلف شکلوں سے، رات کی، پوشیدہ خطرات کی، جادو کی اور حسد کی اندرونی تاریکی سے رب الفلق کی پناہ لینا سکھاتی ہے۔ لیکن صرف پناہ مانگنے سے آگے بڑھ کر اپنی روزمرہ زندگی میں رب الفلق کو، یعنی روشنی لانے والے، نئی شروعات دینے والے، مشکلات کو چیرنے والے رب کو مسلسل پہچاننے کی کوشش کرنا، ہمیں ان اندھیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طرح طاقتور بنا سکتا ہے۔